Ladies and gentlemen, we are privileged to have Dr. Sumaira Rashid with us today. She has worked in many esteemed institutions. She did her PhD in critical thinking. She has a proven track record of teaching, training, counseling, and supervising research at the graduate and postgraduate levels. So I request Dr. Sumaira Rashid to please come on stage and share a few words with us. Please put your hands together. Thank you very much. I am here, and first of all, I would like to thank you, School of Enablers team, that you invited me today. And I'm also very happy to see the shining faces of the parents and children, that they came today to listen us, and they want to actually get information about the Tarbiyah and the IT. So my inspiration for the School of Enablers, first of all, I visited School of Enablers in previous function. What I observed, it was the function, actually it was the revival of Islam. So what I would like to share with you, School of Enablers, यूनिकनेस उसकी क्या है, बाकी स्कूल से उसमें डिफरेंस मुझे क्या नज़र आया, बिकॉज आई एम एजुकेशनिस्ट एंड आई विजिटेड मैनी स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान एंड आई एम वर्किंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. सबसे पहली चीज़ जिसकी इन्होंने बात की, तरबिया, कैरेक्टर बिल्डिंग. जब हम मॉडर्न स्कूल्स में जाते हैं, हर एक की ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाएं. अब अच्छाई की डेफिनेशन हमारी ये थी कि बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए और स्कूल की एजुकेशन जो है वो एडवांस लेवल हो. हमें मीनिंग नहीं पता था कि अच्छाई से मुराद क्या है. जब मैंने स्कूल ऑफ एनेबलर्स को विज़िट किया तो अच्छाई का मीनिंग जो मैं चाहती थी कि किसी स्कूल में नज़र आए, जब बहुत सारे स्कूल्स को मैंने विज़िट किया अपने बेटे को दाखिल करवाने के लिए, तो कहीं पे तो इस्लाम था और अंग्रेज़ी नहीं थी, कहीं अंग्रेज़ी थी इस्लाम नहीं था. मुझे दोनों चीज़ें चाहिए थी. जब मैंने स्कूल ऑफ एनेबलर्स में देखा वो जो रिवाइवल ऑफ इस्लाम था, जिसकी ख्वाहिश मेरे दिल में थी कि मेरे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमारे इस्लाम जो है उसका कितना रिच जो है उसकी एसेट्स हैं, जो सिविलाइजेशंस हैं, जिसके बारे में हम अब पढ़ाते नहीं हैं. हम समझते हैं ये आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है. हम एडवांस सिर्फ आईटी को समझते हैं और वो जो हम अंग्रेज़ी की ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ते हैं, हम समझते हैं वो जो हिस्ट्री है, वो जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो एडवांस है. लेकिन कभी आपने देखा है कि सारी इस एजुकेशन का आगाज़ जो है वो कहाँ से हुआ था? ये सारे आइडियाज़ उन्होंने इस्लाम से लिए थे. हमारा जो आप 18th सेंचुरी में अगर हम चले जाएं तो 18th सेंचुरी में यूरोप जो है तारीख बर आज़म था. 19th सेंचुरी में जितनी भी हमारी बायोलॉजी की बुक्स आप देख लें, जितने अच्छे केमिस्ट थे, जितने अच्छे बायोलॉजिस्ट थे, तमाम के तमाम मुस्लिम्स थे. उनकी बुक्स की ट्रांसलेशन इन्होंने की यूरोप जाके, और उसके बाद उन बुक्स की ट्रांसलेशन को आपके सामने प्रेजेंट किया. आज हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम स्कूल्स में उनकी बुक्स पढ़ाते हैं, जबकि वो तमाम आइडियाज़ जो थे वो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स, एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के थे. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट कौन था? तमाम जो उन्होंने तरबिया के असूल बताए थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे. बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है, बड़ों के साथ कैसे आपने बिहेव करना है, माँ बाप के साथ उसके क्या जो हैं उनके हकूक़ हैं, बच्चे को कैसे बोलना चाहिए. अच्छा, अभी हम सिर्फ बोलने की बात कर रहे थे. मैं चूँकि मुख्तसरन आपसे खिताब कर रही हूँ, लेकिन चूँकि वालिदैन बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं, मैं चाहती हूँ, हमने आइडियाज़ तो शेयर कर लिए कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो एडवांस एजुकेशन जो है, हम डिजिटल एज में हैं, वी आर इन द डिजिटल एज. अभी नहीं आए. जब कोविड आया था तो आपको याद है हमें कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े. एक्चुअली तो उस वक्त जो है वो हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत महसूस हुई. हमें नहीं पता था हमारे स्कूल्स में जो बच्चे हैं उन्होंने उस वॉर, जो कोविड वॉर था, उसका मुकाबला कैसे करना है. नो बडी नोज़ हाउ टू इंटरेक्ट with these online teaching and learning. तो बेसिकली उस वक़्त से हमारे ये आइडियाज़ जो हैं सामने आना शुरू हुए हैं. मैं आज पेरेंट्स से ये बात कहना चाहती हूँ कि स्कूल ऑफ एनेबलर्स तो बहुत अच्छा काम कर रहा है.
تو اس کے بعد جب تک آپ کی کوآپریشن، بچے کیسے سیکھتے ہیں؟ بچے آبزرو کرتے ہیں اور ماڈل کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پیرنٹس جو ہیں، ہم کہتے ہیں وی آر ریفلیکشن آف آور پیرنٹس. تو جب آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ میں وہ چیز پائی نہیں جا رہی جو آپ انہیں سکھانا چاہ رہے ہیں، اسکول آف انیبلر سے سیکھ کے وہ جا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آج ہم نے السلام علیکم، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ ہم سیکھ کے آئے ہیں. تو اب اس سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی کوآپریشن چاہیے. 2 انسٹیٹیوشنز بچے کی تربیت کرتے ہیں، ایک گھر، ایک اسکول. اگر گھر اور اسکول کی ایجوکیشن میں کانٹراڈکشن ہوگی تو بچے کیسے سیکھیں گے؟ میں چاہتی ہوں بچوں میں ایٹیٹیوڈ، لرننگ ایٹیٹیوڈ پہلے پیدا کیجئے. جو آپ جیسے بولیں گے، جیسے آپ ان کے ساتھ بیہیو کریں گے، بچے ویسے ہی رسپونڈ کرتے ہیں. یاد رکھیے، بچے کبھی بھی باہر سے سیکھ کے نہیں آتے. پہلے 4 سال آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ، اور ہمیشہ 6 گھنٹے اسکول میں، باقی تمام ٹائم وہ اپنے گھر میں گزارتے ہیں. تو ہمیں پتہ نہیں ہمارے بچے کو کیا ہو گیا ہے، یہ اتنا بدتمیز کیسے ہو گیا ہے. سوچئے کیسے بدتمیز ہو گیا ہے. بچہ بدتمیزی اس وقت کرتا ہے، میری کلاس میں بچہ اس وقت بدتمیزی کرتا ہے جب میری کلاس کے اندر نالج اور اسکل کی گرپ نہیں ہوتی. دیکھیے، آپ اچھا ماڈل پیش نہیں کر رہے. ابھی جو انہوں نے کورسز انٹروڈیوس کرائے، میں پڑھ رہی تھی کہ اس میں وہ تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ای کامرس، یہ کورسز کروا رہے ہیں اسکول میں، یہ ان کی محل ہے سمر کے اندر. تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ ای کامرس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ جب تک آپ پیرنٹس جو ہیں، میری ایڈوائز ہے، آپ کے بچے موبائل کے اوپر اگر 90% ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ ہم موبائل سے ہٹا کے بچے کو کہاں پہ انوالو کریں. پہلے آپ نے الٹرنیٹ کریٹ کرنا ہے، پھر موبائل چھوڑیں گے. وہ موبائل پہ دیکھیے، ابھی تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب جو اسکول آف انیبلرز کام کر رہا ہے، یہ آپ کے بچوں کے اس موبائل یوزز کو پروڈکٹیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. وہ جو موبائل پہ بیٹھ کے 24 آورز بچے گیمز کھیل رہے تھے، they were actually wasting their time. تو آپ کے بچوں کے اندر اتنا پوٹینشل ہے. میں روز اپنے بیٹے سے کہتی ہوں کہ ای کامرس کے کوئی کورسز تمہیں میں کرواتی ہوں تاکہ تم اس موبائل پہ گیم سے تمہاری جان چھوٹے. دیکھیے، بچوں کی گیمز کی ایڈکشن اس لیے ہے کہ ان کے پاس چوائسیز نہیں ہیں. واٹ ٹو ڈو. ٹیکنالوجی بری چیز نہیں ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے لیے ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا ضروری ہے. پہلے ہم نے ٹیکنالوجی کو اس لیے ریجیکٹ کیا، کووڈ میں ہمیں آتا نہیں تھا، ہم ٹیکنالوجی کو جانتے نہیں تھے. تو پیرنٹس جب تک اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ، بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو ٹیکنالوجی میں اسکلز جو ہیں وہ سیکھنی چاہیے. آن لائن کورسز بھی اویلیبل ہیں. پھر آپ کا گیپ جو بچوں کے ساتھ ہے وہ کم ہو جائے گا. جب تک آپ نہیں سیکھیں گے، آپ کو کیا پتا آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے. تو آپ کو اپنے بچے کے ساتھ آئی ٹی کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ پلیز ٹائم نکالیے اور اپنے بچوں کے ساتھ اس آئی ٹی ورلڈ میں ان کے ساتھ گیپ کو کم کیجیے. کیا دیکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یو مسٹ نو دیٹ. بچے تو انوسینٹ ہیں. باقی جو ان کی ابھی میں نے 2 چیزوں کی آپ کے ساتھ بات کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اب روبوٹکس ایک کورس پڑھا رہے ہیں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشینز جو ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہے ابھی ساری سیکریسی، آپ کا تمام کام کتنا آسان ہو جائے گا جو یہ کورسز کرا رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تھوڑا سا انٹروڈیوس اس لیے کرا رہی ہوں کہ تاکہ ان کورسز کا بھی آپ کو پتہ ہو. اس میں آپ کے بچوں کی وہ تمام ایجوکیشنل پرابلمز جو ہیں، اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ، گیجٹ کے ساتھ اس کے سلوشنز آپ کو پرابلمز کے بتائے جائیں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشینز کی مدد سے آپ کی انٹیلیجنس جو ہے اس کو یوزج کا نام ہے. اب یہ والے لفظ آپ نے سیکھ لینے ہیں، کیونکہ آپ کے بچے اگر پڑھنے آ رہے ہیں، سیکھنے آ رہے ہیں، تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھیے، پاکستان میں اگر مہنگائی ہے، وی شوڈ ناٹ کرائی اوور مہنگائی، وی شوڈ کریٹ اپرچونیٹیز. ابھی بھی بات ہو رہی تھی، لیکن ان اپرچونیٹیز کے نام تو بچوں کو بتائیے انہوں نے کرنا کیا ہے. اور اس پوٹینشیل کے لیے آپ کو چاہیے کہ جیسے جاپان کا ماڈل ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کی بنائی ہوئی پروڈکٹس کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں. تو ہمارے انہی اسکول آف انیبلرز میں بچے جو چیزیں بنائیں گے اس کی ایگزیبیشن جو ہے وہ ہوگی، اور اس میں آپ کے تمام جو ہے آپ لوگ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے. اور میں تمام بچوں کو بہت زیادہ، میں اس وقت اپنا فیڈ بیک نہیں دے سکی پچھلے فنکشن پہ. تھینک یو ویری مچ. آئی واز سو ہیپی ٹو سی یور پرفارمنس.
the revival of Islam, and now I'm also very happy to be there and to share my thinking with you. And I'm also salute to School of Enablers for doing these wonderful tasks, tarbiyah, and also the digital education. That is the need of the time. Thank you very much.